السلام علیکم۔ آج کل پاکستان میں غدار کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ کھیل بہت پرانا ہے۔ پاکستان میں سارے محب وطن لوگ ہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا کوئی بندہ ہو جو خود سے غدار بنا ہو، اس کو غدار بنایا جاتا ہے۔ اور آپ کے لیے یہ بہت تعجب کی بات ہوگی کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن مادر ملت فاطمہ جناح پہ بھی ایک وقت میں غداری کا لیبل لگا تھا۔ اور یہ کیوں لگا تھا؟ وہ اس لیے کہ ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کے مقابلے میں اس نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا۔ اور یہ صدارتی الیکشن بڑا دلچسپ اس لیے تھا کہ جتنی جمہوری قوتیں تھیں وہ ساری کی ساری فاطمہ جناح کے ساتھ تھی۔ عبدالولی خان، شیخ مجیب الرحمن، یہ سارے محب وطن لوگ اس وقت فاطمہ جناح کے ساتھ تھے۔ اور آج کل جو جمہوریت کی چیمپئن بنی ہے پارٹی پیپلز پارٹی، اس کا جو سربراہ تھا جناب ذوالفقار علی بھٹو، وہ جنرل ایوب خان کے ساتھ کھڑا تھا فاطمہ جناح کے مقابلے میں۔ تو یہ کہانی بہت پرانی ہے۔ میں صرف یہ تمہید اس لیے باندھ رہا تھا کہ اگر فاطمہ جناح جیسی خاتون پہ آپ لوگ غداری کا لیبل لگا سکتے ہیں تو پھر آپ کے غداری کا یہ لیبل مشکوک ہے۔ اور میں آپ کو آج تاریخ سے پاکستان بننے سے پہلے کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، اور پاکستان بننے کے بعد اس اکثریت کو کیسے اقلیت میں بدل دیا اور ان پہ غداری کا ٹپا لگایا گیا۔ یہ آپ کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوگا۔ سنیے تاریخ کا ایک واقعہ۔ 1946 کے صوبائی انتخابات میں خدائی خدمتگاروں نے خیبر پختونخوا میں 85 کی اسمبلی میں 23 نشستیں حاصل کی تھی، جبکہ مسلم لیگ کو صرف 17 نشستیں ملی تھی۔ ڈاکٹر خان صاحب وہاں وزیر اعلیٰ بن گئے۔ ڈاکٹر خان صاحب خان عبدالغفار خان باچا خان کے بھائی تھے۔ لیکن 22 اگست 1947 کو جب پاکستان بن گیا تھا، اس کے بعد 22 اگست 1947 کو مسلم لیگ نے 17 نشستوں والے خان عبدالقیوم خان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا اور خان صاحب کی حکومت ختم کی، جس کے لیے انہوں نے 5 خدائی خدمتگار ممبران کو گرفتار کروایا۔ گرفتاری کے دوران قاضی عطا اللہ ایڈوکیٹ کو جیل میں زہر دیا گیا اور دوران اسیری وفات پا گئے۔ پھر بھی اکثریت نہ بنی تو 2 کو وزارتیں دے کر ان کی وفاداری خرید لی گئی۔ پھر بھی اکثریت نہ بنی تو مہر چند کھنہ اور ایشن سنگھ کو ڈرا دمکا کر ہندوستان جانے پر مجبور کیا گیا۔ پھر بھی اکثریت نہ بنی تو 5 ممبران کو میونسپل کمیٹیوں کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ یوں لا الہ الا اللہ، اخوت، شریعت، مساوات اور 2 قومی نظریہ پہ بننے والی ملک میں اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا اور زور زبردستی سے اپنے فیصلے منوائے گئے۔ جمہوریت کے مقابل فاشزم کی بنیاد اس وقت سے پڑ گئی تھی، اور پھر ہم نے ان لوگوں پہ باچا خان اور ان کے بھائیوں پہ غداری کا مقدمہ لگا دیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے گا، جب آپ اکثریت کا فیصلہ نہیں مانتے، جب آپ لوگوں کو دیوار سے لگا دیتے ہیں، جب عوام کی رائے کی نفی کرتے ہیں، جب بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، تو پھر اس کے نتائج خطرناک نکلتے ہیں اور ہر دفعہ آپ کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن اس کی بدقسمتی کیا ہوتی ہے کہ ریاست کمزور ہوتی ہے اور خدا نخواستہ اس کا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑتا ہے، جو پہلے بھی ہم 71 میں اٹھا چکے ہیں، جب شیخ مجیب الرحمن کی 161 سیٹوں کی اکثریت کو نہ مان کر بھٹو کی 81 سیٹوں والی پارٹی کو اقتدار دیا گیا، جس سے اللہ نہ کرے ہمیں جو سانحہ پیش آیا پھر دوبارہ پیش آئے۔ تو پاکستان میں غداری کا اگر فاطمہ جناح پہ لگ سکتا ہے تو پھر یہ ایک لیبل ہی ہے، ایک تمغہ ہی ہے، کیونکہ آپ جس کو غدار کہتے ہیں، کیا واقعی عوام بھی اس کو غدار سمجھتی ہے؟ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔